ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، کون بڑا ظالم ہے اس سے جو گھڑے اللہ پر جھوٹ، او کذب بآیاتہ، یا تکذیب کرے اس کی آیتوں کی، انہ لا یفلح الظالمون، بے شک کامیاب نہیں ہوں گے ظالم لوگ۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن اکٹھے کریں گے ان سب کو، ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، پھر کہیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا، أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، کہاں ہے تمہارے وہ معبود جن کے بارے میں تمہیں گھمنڈ تھا؟ سارے غائب، خدا کے سامنے کون ٹھہرے گا بابا؟ ثم لم تکن فتنتہم، پھر نہیں رہے گا ان کا فتنہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ اوروں سے مانگنا، اوروں کو پوجنا کیا چیز ہے؟ فتنہ۔ الا ان قالوا، مگر یہ کہ انہوں نے کہا واللہ ربنا ما كنا مشرکین، اللہ کی قسم ہم نے کبھی شرک نہیں کیا تھا۔ اللہ، عراق کی حکومت قائم تھی، صدام حسین پاکستانی علماء کو بڑے اعزاز سے سیرت کے جلسوں میں بلاتا تھا۔ شاہ احمد نورانی صاحب نے ان کے ساتھ زیادہ مراسم بنائے تھے، اور کچھ ان کی تقریر کی اوبگت اخبارات میں آئی۔ تو جب یہ لوگ عراق سے آئے تو مولانا ضیاء القاسمی سے میری ملاقات ہوئی۔ میں نے کہا آپ کے ہوتے ہوئے صدام حسین اس کی اوبگت کرتا ہے؟ کہ نہیں، یہ اخبارات میں جو آئے جھوٹ بولتے، ایسا نہیں۔ میں نے کہا اتنا بڑا جھوٹ، کہو یہ تو اس سے بڑے جھوٹ بولیں گے، خدا کے حضور قیامت میں کہیں گے واللہ ربنا ما كنا مشرکین، خدا کی قسم ہم نے کسی دربار پر حاضری نہیں دی تھی، کہیں بھی چادر نہیں چڑھائی، کسی سے ہی مدد نہیں مانگی۔ انظر، دیکھو کیف کذبوا علی انفسہم، کیسے جھوٹ بولتے اپنے خلاف۔ وضل عنہم ما كانوا یفترون، اور گم ہو گیا ان سے جو یہ جھوٹ گڑتے تھے۔ ومنہم من یستمع الیک، ان میں بعض وہ جو کان لگا کے آپ کو سنتے ہیں۔ وجعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوہ، ڈال دیا ہم نے ان کے دلوں پر پردے کے سمجھ لے اس کو۔ وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں کاک ہے، کاک گگنوں کی بجیلی، کاک۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اور اگر یہ دیکھ لیں ہر طرح معجزات، ایمان نہیں لائیں گے اس پر۔ حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ، یہاں تک کہ جب آپ کے پاس آ جاتے ہیں آپ سے جھگڑتے ہیں۔ یقول الذین کفروا، کہتے ہیں کافر لوگ، ان ھذا نہیں ہے یہ قرآن، الا اساطیر الاولین، مگر افسانے ہیں اگلوں کے۔ وہ انہوں نے قرآن کو کہا تھا کہ یہ تو پرانے قصے ہیں، پرانے مضامین چلتے رہتے ہیں، تو اگر دور تفسیر کے خلاف کسی نے کوئی بات کہی تو کیا فرق پڑتا ہے، یہ تو بے دینوں کی قدیم سنت ہے۔ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ، اور یہ روکتے ہیں اس سے، وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، اور خود بھی دور ہوتے ہیں، نَآ يَنْأَ، دور ہونا۔ وَإِن يَهْلِكُونَ، اور یہ ہلاک نہیں کرتے اللہ أَنفُسَهُمْ، مگر اپنے آپ کو، وَمَا يَشْعُرُونَ، اور ان کو شعور تک نہیں۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، اے کاش کے دیکھے جب یہ کھڑے کیے جائیں گے جہنم کے سامنے، فقالوا، یہ کہیں گے یا لیتنا نرد، اے کاش کی دنیا میں بھیجے جائیں، ولا نکذب بآیات ربنا، اور ہم تکذیب نہ کریں رب کی آیتوں کی، ونکون من المؤمنین، اور ہم ہو جاتے ایمان والوں میں سے۔ کاش کے ایک موقع اور مل جائے۔
بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، بلکہ واضح ہو جائے گا ان کو وہ جو چھپاتے تھے پہلے. وَلَوْ رُدُّوا، اگر یہ دنیا میں بھیجے جاتے، لَعَادُوا، دوبارہ کرتے، لِمَا نُهُوا عَنْهُ، جس سے منع کیے گئے، وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور بے شک یہ جھوٹے ہیں. یہ کیسے پتہ چلا کہ اگر یہ دنیا میں آ جاتے تو یہ پھر وہی کرتے؟ بھئی جو اتمام حجت پہلے ہو چکا ہے، جتنی کتابیں نازل ہوئی، جتنے انبیاء آئے، جتنی عقلی نقلی دلائل قائم کی گئی، تکذیب اور انکار کی تو کوئی وجہ نہیں تھی. تو اب جب یہ جائیں گے تو کس طرح دوبارہ مان لیں گے؟ اس تکلیف و عذاب کو تو یہ بھول جاتے ہیں. دنیا میں ہم دیکھتے ہیں زلزلہ آیا، لوگ مسجدوں میں آ گئے، ارے زمین 2-3 چکر کھا گئی، توبہ توبہ خدایا توبہ. وہی لوگ 15 دن بعد مسجد میں آتے ہیں، اتنے جلدی بھول جاتے ہیں جس کی کوئی حد نہیں. آئی صاحب وہ ایک آدمی جہاز میں تھا، جہاز نے جھٹکے کھائے، اچانک شور مچایا اور اپنے بارے میں کچھ کہنے لگا کہ یا اللہ میں آئندہ توبہ کرتا ہوں اس طرح گناہوں سے، مجھے معاف کر دے اور میری وجہ سے جہاز نہ گرائے. سب لوگ سن رہے، میں بھی سن رہا تھا. جب ایئرپورٹ پہ اترے تو میں نے اس سے پوچھا کہ اس وعدے پر قائم ہو؟ دیکھیں گے دیکھیں گے. میں نے کہا بھی جہاز میں؟ کہا جس خدا نے آج بچایا آئندہ بھی بچائے. فَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ. توبہ توبہ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. نیو کراچی میں طالب علمی کے زمانے میں بریلویوں سے مناظرے جھگڑے بہت ہوئے، جیل چلے گئے اور مجسٹریٹ بہت عقل مند تھا. اس نے کہا آپ لوگ جیل میں رہے، جب آپس میں مل لے پھر آ جائے. بریلوی میرے پاس جمع ہو گئے، مجھے کہا آپ امام ہیں، ہم آپ کے مقتدی ہیں، کوئی تحریر لکھو کہ ہم آپس میں ایک ہو گئے، یہاں سے نکلے. میں نے کہا ایک ہو گئے؟ کہا ہو گئے. ہم عدالت میں پیش ہوئے، ہم نے کاغذ پیش کر دیے تھے. مجسٹریٹ نے کہا کاغذ کہاں ہے؟ انہوں نے وہاں سے رہا ہو کہ عدالت میں پیشکار کو 500 روپے دے دیے، کاغذ نکل گیا. ان کو کہا ہماری ناک کٹ جائے گی، علاقے میں بریلوی ہمیں چھوڑیں گے نہیں. مجسٹریٹ نے مجھے کہا کاغذ نہیں مل رہا ہے، آپ کے پاس ڈپلیکیٹ ہے؟ میں نے کہا نہیں. مجسٹریٹ نے پیشانی کہیں اجازت ہے؟ میں نے کہا گھنٹی بجائی، پولیس منگوائی، پکڑو دوبارہ لے جاؤ. پھر سینٹرل جیل. وہاں پہنچ کے میں نے کہا کیا کیا تھا؟ کہا کاغذ نکال لیا تھا. میں نے کہا اب کیا ہوگا؟ کہا دوسرا لے گئے. میں نے کہا پھر نکالو گے؟ کہا دیکھا جائے گا. اب کے جو معاہدہ لکھا میں نے جیل سے باہر بھیجا، کاپیاں کرائی اور ان کو میں نے کہا تم نہیں بھیجو گے، جیلر بھیجے گا اس کو عدالت. دنیا میں ہم نے منحرفوں کو دیکھا ہے، اتنا بڑا منحرف، اتنی بڑی پارٹی کا بڑا، ان معاہدوں کا کیا مذاق اڑایا ہے. اور جس معاہدے سے آگے بکتا ہے کہتے ہیں کوئی قرآن و حدیث تو نہیں ہے. تو قرآن و حدیث کو تیرے سر پہ آ کے گریبان سے پکڑیں گے کیا؟ قرآن و حدیث تو یہی کہتے ہیں کہ عہد و پیمان پورا کرو. تو ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ نازک گھڑیوں میں لوگ قول کر لیتے ہیں، جب کچھ دن گزر جاتے ہیں اس سے منحرف ہو جاتے ہیں. وَلَوْ رُدُّوا، اور اگر ان مشرکوں کو دنیا میں واپس بھیج دیا جاتا، لَعَادُوا، لوٹ جاتے، لما، ان کاموں کے لیے، نُهُوا عَنْهُ، جس سے یہ منع کیے گئے، کیونکہ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، یہ ہے ہی جھوٹے. وقالوا، اور کہتے ہیں، ان ہی الا حیاتنا الدنیا، نہیں ہے یہ مگر جینا دنیا کا، وما نحن بمبعوثین، اور ہم نہیں ہیں دوبارہ اٹھائے جانے والے. توبہ توبہ، آخرت کے منکر ہو گئے. پختانے جد آخرت انکار کئی نو دا سے وئی وہ آخرت نہ خسوک پریکڑی کو ناٹی نہیں رہا گئی. مطلب یہ ہے کہ
چاوال توال خور لیو تالی دلے پتہ بدتا لگی کوراٹی بدن پرے کئی نا اب بدتا بپور تو خیجے سبارو کئی جو گھر آئی سوال. اور یہ حضرات مختلف حیل و حوالوں سے انکار کرتے ہیں. جب ان کا نقصان ہو رہا اور ان کو غصہ آ جائے پھر دیکھ لو کہ یہ مسلمان بھی ہے نہیں. یہ تو حضرت عمر تھے جب ایک شخص پر غصے ہو گئے اس نے کہا لا اسمع منک کلمۃ، ایک بات نہیں سنوں گا. اس نے کہا آپ بڑے ہیں یا داؤد علیہ السلام؟ داؤد علیہ السلام کا بیٹا سلیمان علیہ السلام کا وہ بڑے تھے کہ وہ تو ایک ہدہد پرندے کی بات سن رہے تھے. حضرت عمر وہیں کھڑے رہے کہ اب بتاؤ کیا کہنا ہے. کان عمر وقافا لآیات اللہ، عمر قرآن سنتے ہی وہی رک جاتے. وَلَوْ تَرَىٰ، کاش کہ آپ دیکھیں انہیں اذ وقفوا علی ربہم، جب یہ کھڑے کیے جائیں رب کے سامنے. قال، اللہ کہے گا الیس ھذا بالحق، کیا یہ دن برحق نہ تھا؟ قالوا، یہ کہیں گے بلا ہاں وربنا، رب کی قسم. قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، فرمائیں گے کہ پس چکھو عذاب جو تم نے کفر کیا، یعنی کفر کی وجہ سے عذاب ہے.